बाबा जी मेहरबानी हड्डियों में बचा गए। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन हाज़रीन, मुझसे अच्छे लोगों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुरूद इस्तेमाल करना سلامت رہے عمر لگ جائے کتنی میرے پیر کو پیر کا آستانہ سلامت رہے۔ حضور پیر سید امجد علی شاہ صاحب گیلانی عالمی مولد اسلام سانے دلن یا بنجر کھیتیاں نو آباد فرما دے وہ اگر آپ خاموشی سے غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کوئی نہ سننا چاہے تو وہ بجائے یہاں گفتگو کرنے کے اٹھ کے جا سکتا ہے، لیکن یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو آج میں درج کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کی گفتگو ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ اگر بھیا پتر بہن جی شاباش دیکھیں یہ غور سے سنیں گے تو پھر میں بات کروں گا، ورنہ فائدہ کوئی نہیں۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کی گفتگو کا وزن کتنا ہے، اللہ کی گفتگو بھاری کتنی ہے۔ جب درخت سے خطاب فرما رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، چونکہ ہر جگہ سے آواز آ رہی تھی، تو قرآن نے کہا کہ میں درخت سے خطاب کروں۔ تو یہ سننے والی چیز ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس قلب اطہر پر اگر اس کا باتیں کہ میں بات نہیں کروں بند کر میں
تقریر ختم کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ جس قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا، اس قلب اطہر کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر پہ وہی برداشت کی۔ تو جس کا قلب اطہر اتنی بھاری گفتگو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس کی آنکھیں اس کو دیکھ بھی سکتی ہیں۔ یہ خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں، 1500 سال ہو گیا ہے، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ 1500 سال میں کر رہا ہوں پہلی دفعہ کہ قلب اطہر نے برداشت کیا، تو جس کا قلب اطہر یہ برداشت کرے، پھر اس کی آنکھیں بھی اللہ کو دیکھ سکتی۔ دوسری گزارش یہ کہ یہ جو میرے سامنے میز ہے، یہ بات نہیں کر سکتی، تقریر نہیں کر سکتی، گفتگو نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی نا؟ تو اگر یہ کرنا شروع کر دے تو اس کو آپ کہیں گے یا کرامت، اور اگر نبی کا دور ہو تو معجزہ۔ تو اگر یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور اگر یہی آنکھیں اللہ کو دیکھ لیں، تو یہی تو معجزہ ہے۔ اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر معجزہ ہی نکال دیں تو معراج کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکی تو مقصد معراج ہی کوئی نہیں۔ مقصد معراج یہی ہے، یہی وہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے تو سب جانتے ہیں، مجھے سب جانتے ہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اللہ ہوں، کسی نہ کسی رنگ میں مانتے ہیں، لیکن میرے حبیب کو نہیں جانتے۔ اس لیے کچھ تو معراج میں دکھائیں گے، کچھ مقام محمود پہ دکھائیں گے۔ تو میں جو اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، قرآن میں آیات مقطعات ہیں، آیات محکمات ہیں، آیات متشابہات۔ آیات مقطعات کا ترجمہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جبریل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے حضور سے کہا الف لام میم، سورہ بقرہ، الف، تو حضور نے فرمایا فہم تو، سمجھ گیا۔ لام، حضور نے کہا فہم تو، سمجھ گیا۔ میم، حضور نے کہا فہم تو، سمجھ گیا۔ آگے جبریل جب بولے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو حضور خاموش رہے۔ کیوں؟ کہ یہ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے تھے وہ میں نے تمہیں بتایا۔ الف لام میم کے معنی تمام متفق ہیں کہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حروف مقطعات کے معنی کوئی نہیں جانتا، اور اسی میں حضور کی شان ہے جو اس دن کھول دی جائے گی مقام محمود پہ۔ تو جب حضور الف کے معنی ساری کائنات سے غائب ہے نا، نہیں پتا نا، بتائیے، مفسرین سے، عالمین سے، صحابہ سے، جبریل سے، لانے والے سے غائب ہے نا۔ لام کے معنی غائب، میم کے معنی غائب۔ تو جو الف لام میم کے معنی جانتا ہو وہ غائب جانتا ہے نہیں جانتا؟
الف کے معنی غائب، لام کے معنی غائب، میم کے معنی غائب، لیکن الف کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لام کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، میم کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو سب مانتے ہیں، یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرش پہ بیٹھے ہیں اور جو عرش پہ چلا ہے، جو وہی لے کے آ رہا ہے، سدرۃ المنتہا کے آس پاس رہنے والا، اس کو ان معنوں کا علم نہیں ہے جو فرش پہ رہنے والا نبی جانتا ہے، عرش والوں کو ان معنوں کا پتہ نہیں ہے جو فرش پہ رہنے والا جانتا ہے۔ عرش کیا ہے، فرش کیا ہے، بلندی کیا ہے، پستی کیا ہے؟ کوئی بلندی نہیں، کوئی پستی نہیں۔ جس کو وہ بلند کر دے وہ بلندی ہے، جس کو پست کر دے وہ پستی ہے۔ جس کو جہاں مل جائیں وہی معراج، حجرہ رسول میں ملے معراج، عرش میں ملے معراج، عرش سے اوپر ملے معراج، غار حرا میں ملے معراج۔ ہم پستی اور بلندی میں الجھے ہوئے ہیں۔ پستی بلندی کوئی شے نہیں ہوتی، یہ سب ان کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ جو آدم کو سجدہ ہوا، یہ سجدہ قرآن نے کہا فضیلت بتائی گئی فرشتوں کو۔ فرشتے کم تر مخلوق، آدم اس سے برتر مخلوق، تو فرشتے کم تر برتر کو سجدہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن برتر مخلوق انسان اگر کعبے کو سجدہ کرے تو سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ کعبے کو سجدہ کر رہا ہے، سوچنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ پتھر تیرے میں کوئی کمال نہیں، میں تو اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے رسول کو لہذا سجدے میں بھی کچھ نہیں، سب کچھ حکم میں ہے۔ کعبے کو کر دو، کعبے کو کر دو۔ کمتر مخلوق برتر کو کرے پھر بھی حکم، برتر کمتر کو کرے پھر بھی حکم۔ جو کچھ ہے ان کے حکم میں ہے، کسی چیز میں نہیں، نہ بلندی میں نہ پستی میں، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ نماز میں۔ اگر نماز میں سب کچھ ہوتا تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اگر نماز میں سب کچھ ہوتا تو بریلوی صاحب یہ نہ فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ تو نہ نماز میں کچھ، نہ رکوع میں کچھ، نہ سجدے میں کچھ، کس میں سب کچھ ہے؟ وہ اس میں محبت میں سب کچھ، وہ اطاعت رسول میں ہے، علی اطاعت رسول میں ہے۔ اس لیے نماز کیا ہے؟ نماز چھوڑ دی، دامن رسول نہیں چھوڑا۔ اب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دامن رسول چھوڑ۔ مولا علی نے نماز چھوڑ دی، دامن رسول نہیں چھوڑا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا کہ نماز شمسی زیر و زبر ہو گئے۔ نماز شمسی، مشرق سے سورج نکلا،
نماز شمسی زیر و زبر ہو گیا، مشرق سے سورج نکلنے والا مغرب سے سورج نکلا. تو جو کچھ ہے وہ اسم محمد میں ہے، وہ اطاعت محمد میں ہے. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ نے روزے رکھ کے نہیں دکھائے، اللہ نے نماز پڑھ کے نہیں دکھائی، اللہ کوئی عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اس کے باوجود ایک عمل کرتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اور اس میں سب کو شریک بھی کرتا ہے. وہ وحدہ لا شریک اپنے اس عمل میں سب کو شریک بھی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو ہم بولتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو وہی ہوتی ہے وہی کہتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں، تو جب 13 دن وہی نہیں آئی تو مختلف تفسیریں کی گئی. کہا گیا کہیں سے کوئی آواز آئی، کہیں سے کوئی آواز آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو جب اوپر سے انشاءاللہ نہیں آیا تو نبی کیسے کہہ دے؟ جب اوپر سے انشاءاللہ نہیں آیا تو نبی کیسے کہہ دے؟ وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. نبی جو کہتا ہے وہی ہوتی ہے، نبی جو کہتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی جو اور 24 گھنٹے نبی کا رابطہ ہے اللہ سے. جبریل تو وسیلہ ہے، 24 گھنٹے رابطہ ہے. اس لیے کہ نبی سوتا ہے، اٹھتا ہے، نماز پڑھا دیتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ سونے کے بعد تو وضو رہتا ہی نہیں. تو نبی تو سوتا ہی نہیں. وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے، وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے. جو 10 سال، جو 10 دن صوم وصال میں نبی کو اپنی تجلیوں سے قرآن مہیا کر سکتا ہے، وہ نبی کی نیند پوری نہیں کر سکتا. کیا ہماری طرح سونا ہے اس نے؟ یہی تو چیز ہے. وہ آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہیں نا، فرق صاف ظاہر ہے. فرق ایّکم مثلی وایّکم مثلی وایّکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین. فرق تو صاف ظاہر ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پیغام لے کر آئے تو آپ نے، اللہ نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہہ دیجیے پوری نوع انسانی کو حکم دیجیے. کیا؟ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. آپ حکم دیجئے پوری نوع انسانی کو اللہ ایک ہے. اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہوا ہے کہ میں ایک ہوں.
جس نے نہیں دیکھا اس کی بات اور ہے، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ۔ جس نے نہیں دیکھا، آپ نے تو دیکھا ہے، اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پوری نوع انسانیت کو حکم دیجئے کہ اللہ ایک۔ آپ نے دیکھا ہو، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کل کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سورہ فاتحہ کے پہلے کل نہیں لگایا تو یہاں کیا ضرورت تھی؟ الرحمن رحیم مالک یوم الدین، جو کچھ کہا جا رہا ہے کہہ تو اللہ رہے ہیں لیکن ہمیں کہہ رہے ہیں، تو وہاں تو کل نہیں لگایا۔ تو یہاں کل لگانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، اس لیے آپ اس کو آگے بیان کر دیں کہ میں واقعی ایک ہوں۔ اور دیکھنے کے بعد یقین بہت بڑھ جاتا ہے۔ مشاہدہ اور چیز ہے، کسی شے کو جان لینا اور چیز ہے، کسی شے کو دیکھ لینا اور چیز ہے۔ جان تو دیتے ہو جان، پہلے یہ تو سمجھ لو جان کہ جان ہے کیا جان۔ پہلے جاننا، علم کا معنی ہے جاننا، معرفت کا معنی ہے دیکھنا۔ اور جہاں علم عقل دونوں چیز اندھے ہو جائیں، علم اور عقل دونوں اندھے ہو جائیں، وہاں سے عنایت الہی شروع ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جہاں علم جواب دے جائے، عقل جواب دے جائے، وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے، وہاں سے عنایت الہی شروع ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اس کی عنایت سے پہچانا اور باقی ہر شے کو اس کے نور سے پہچانا۔ عنایت بڑی چیز ہوتی ہے، عنایت سب سے بڑی چیز ہے۔ عقل سے آگے، علم سے آگے روحانیت کی معراج ہے عنایت، شریعت کی معراج ہے عنایت۔ عنایت ہو جائے، عنایت تو عنایت اگر ہو جائے تو سارا کام سنور جاتا ہے، سارے کام بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیں کہ ہر نیکی کرنا فرض نہیں ہے، ہر نیکی کرنا فرض بھی ہے، سنتے بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ ہر نیکی کرنا، ہر نیکی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن ہر گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ گناہ کو چھوڑنا سب سے بڑی بات ہے، گناہ کو چھوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ جب تک کوئی حرام نہیں چھوڑتا عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ تو حرام کیا ہے؟ حرام خنزیر بھی ہے، حرام جھوٹ بھی ہے، حرام یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک خطرناک چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حرام ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، نظر میں نہیں آتی، لیکن حرام ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو سمجھ بھی نہ آئے، نظر بھی نہ آئے،
اور حرام بھی ہو، وہ ہے غیر اللہ۔ مبارک شاہ صاحب فرما رہے تھے صحیح، شرک وہ ہے غیر اللہ۔ ابن مسیب سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایسا حلال بتا دیں جس میں حرام کا شائبہ تک نہ ہو، اور ایسا حرام بتا دیں جس میں حلال کا شائبہ تک نہ ہو۔ آپ نے کہا اللہ کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس میں حرام کا شائبہ تک نہیں، اور غیر اللہ کا ذکر ایسا ذکر ہے جس میں حلال کا شائبہ تک۔ تو غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں تو آپ جہاں تک تو آپ پہنچ گئے نا، غیر اللہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہر وہ شے ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ غیر اللہ ہر وہ شے ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ کھانا بسم اللہ کے بغیر کھا لیا، غیر اللہ ہو، برکت ختم ہو گئی، شیطان شامل ہو گیا۔ تو ایک تو حرام ہے نا خنزیر کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، ایک حرام یہ بھی ہے کہ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا۔ تو غیر اللہ کیا ہے؟ غیر اللہ جہاں اللہ اور رسول کے حکم سے ہٹے، اس کے ذکر سے ہٹے، اللہ کے ذکر سے ہٹے۔ مرکزی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ مرکزی چیز کیا ہے؟ بولے مرکزی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، 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 یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے ذریعے آدمی پاک ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سارے گناہ معاف کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ناپاک آدمی کو اپنے سامنے وہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے، پاک کر کے کھڑا کرتے ہیں، پاک کر کے کھڑا کرتے ہیں اپنے سامنے۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ پاک۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ متقی ہمارے دوست ہیں۔ تو دوست کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ پاک کیسے ہوتے ہیں؟ پاک صرف یہ نہیں کہ کپڑے اچھے پہن لیے، غسل کر لیا، لباس ٹھیک پہن لیا، وضو کر لیا، یہ ساری چیزیں صفائی میں شامل ہیں۔ غور سے سنیے بات، یہ ساری چیزیں صفائی میں شامل ہیں۔ نہانا، دھونا، اچھے کپڑے پہننا پاکیزگی میں شامل نہیں ہے۔ پاکیزگی اور چیز ہے، صفائی اور چیز ہے۔ صاف ستھرا کافر بھی ہو سکتا ہے لیکن کافر پاک نہیں ہوتا۔ کافر پاک نہیں ہوتا، جتنا مرضی صاف ستھرا ہو جائے پاک نہیں ہوتا۔ تو پاکیزگی کیسے ملتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے 70 سال کا، 100 سال کا، 150 سال کا ناپاک پاک ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی اور چیز ہے، صفائی اور چیز ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ صاف بھی رہو، پاکیزہ بھی رہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ پاک کو اپنے سامنے وہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ہر وقت حالت نماز میں رہتے ہیں، جو ہر وقت حالت پاکیزگی میں رہتے ہیں، صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، ان کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ان کو ولی اللہ کہتے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے۔ انہی میں سے ایک ہے جن کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے جن کا یہ آج عرس منایا جا رہا ہے، جن کے لیے آپ آج یہاں آئے ہیں۔ تو میں اس ذکر کی طرف جن کے لیے جو آپ آئے ہیں ان کا ذکر میں تھوڑا ملتوی کر کے ایک طرف جانا چاہتا ہوں، ذرا وہ سن لیں، وہ بھی سن لیں۔ وہ میں بھول گیا تھا کہ جتنے بھی قرآن آج تک چھپے ہیں، جتنا بھی ترجمہ آج تک ہوا ہے 1500 سال تک، 1500 سال سے اب تک، اس میں سبحان الذی اسری بعبدہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو۔ اس ترجمے میں کسی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں تو پہلے تو مجھے آپ کے پاس آنا پڑے گا۔ لے گیا اپنے بندے کو رات کو، تو لے کیسے گیا؟ آ کے لے کر گیا، آ کر لے کر گیا، ہاتھ پھاڑ کے لے گیا۔ پنجابی میں ترجمہ اس کا یہ ہاتھ پھاڑ کے لے گیا، ہاتھ پاؤں پھاڑ کے لے گیا۔ تو ہم سفر بھی وہی، منزل بھی وہی۔ ہم سفر بھی وہی، منزل بھی وہی۔ تو یہ ایک جملہ رہ گیا تھا۔ اب میں پھر حضرت محبوب ذات کی طرف لوٹتا ہوں۔ آپ بھی آ جائیں اس سے۔ تو حضرت محبوب ذات، میں ابھی 1 سال یا 1.25 سال کا تھا تو میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں زیادہ تر میں ایک نالائق، انتہائی کم علم، بہت گناہگار، آپ مجھ سے اچھے، میری پرورش آغوش محبوب ذات میں ہوئی۔ میں بہت نالائق، تو میں جب بڑا ہوتا گیا تو میں باغی تھا۔ میں تصوف کو، کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، مولویوں کے سب خلاف تھا، اب بھی خلاف ہوں، پیروں کے خلاف تھا، اب بھی خلاف ہوں، 99% مولویوں کے خلاف ہوں اور 95% پیروں کے خلاف ہوں، 4% انہیں زیادہ دیتا ہوں۔ تو میں خلاف تھا۔ وہ مجھے بٹھانا چاہتے تھے اپنے پاس، وہ مجھے اپنے پاس بٹھانا چاہتے تھے حضرت محبوب ذات، اور میں کھسکنا چاہتا تھا۔ وہ بٹھانا چاہتے تھے
میں کھسکنا چاہتا تھا، چونکہ میں تو اس چیز کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا پتر ڈال لیں گے کہ ایک وقت آئے گا، ان کی سوچ کی بات ہے نا، سوچا ہوگا کہ تیرے سارے وٹ کٹ دیں گے کہ تینوں بھی اتھے ہی بہنا پینا ہے، وہی کام کرنا پینا ہے جہدے خلاف ہے۔ اب میں تو نہیں سمجھتا تھا۔ خیر وہ یہ جب میری پرورش شروع ہوئی، جب انہوں نے کی، تو اقبال کا ایک شعر ہے کہ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ تو میں بھاگتا تھا، وہ مجھے پاس بٹھاتے تھے، میں بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن چہل قدمی فرما رہے تھے اندر، میں بھی ساتھ تھا، سامنے لالٹین تھی۔ تو جب وہ میرے ساتھ، میں بھی، مجھے کام تھا کچھ، کام کیا ہوتا ہے تو پیسے پوسے لینے ہوتے سن، اور کیڑا کام۔ تو وہ کہنے لگے آؤ میرے ساتھ تھوڑا سا۔ تو میں کہا جی مینوں بڑی جلدی، کہنے ٹھیک ہے سمجھنا میں۔ تو میں چلنا شروع ہوا، تو جب لالٹین کی طرف جاتے تھے تو سایہ پیچھے چلا جاتا تھا، سایہ پیچھے چلا جاتا تھا۔ اور جب ہم لالٹین کی طرف پیچھا کرتے تھے، لالٹین سمجھتے ہیں لیمپ جو ہوتا ہے، لیمپ، اس میں بجلی نہیں تھی، لالٹین کی طرف جب ہم پیچھا کرتے تھے تو سایہ آگے آ جاتا تھا، اور جب اس طرف چلتے تھے تو سایہ پیچھے چلا جاتا تھا۔ مجھے کہنے لگے یہ دیکھ رہے ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا دکھا رہے ہیں مجھے، کون سمجھ آئیے؟ تو کہنے دیکھ رہے ہو کیا؟ ویکھنا پیا کہ یہ، میں کہا جی مجھے نہیں پتا۔ کہنے دیکھو سمجھو میری گل، یہ سایہ دنیا ہے، جے دنیا تے ول منہ کرو گے نا تے اگے نسے گی، دنیا تو پیچھا کر لو گے تو تواڈے پیچھے آئے گا۔ تصوف کی بہت بڑی منزل ہے یہ بات، جو ایسے انہوں نے ایسے بتایا۔ پھر اس کے بعد میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اسکول کالج پتہ نہیں کدھر جا رہا تھا، ان دنوں میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، میں یہاں کھڑا تھا، یہ غالباً یہ جگہ تھی، اس کے آگے تھوڑا سا باغیچہ تھا، یہاں ڈیوڑی تھی، اور سرکار تشریف لائے الہ آباد کے، ہمارے دوست تھے انڈیا سے آئے ہوئے، 10-15 دن عرس سے پہلے آ جاتے تھے، ایک ہی عرس ہوتا تھا غوث الاعظم کا۔ تو وہ آئے ہوئے تھے، واپس جا رہے تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے، تو میں کھڑا تھا، میرا چہرہ ادھر تھا، پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ میں نے جب دیکھا سرکار آ گئے، تو میں تھوڑا سا ترچھا ہو گیا۔ والد صاحب تھے نا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ محبوب آزاد ہے، مجھے نہیں پتا تھا ولی اللہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا سرکار ہے، اینا تے پتا سی نا میرا پیو ہے۔ تو میں تھوڑا سا ادھر ہو گیا، میں کہا ادب ضروری۔ تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، میں سوچ رہا تھا اے مرید بھی چلے رہے ہیں، یہ انہوں نے کی پتہ ہے، 15-20 دن رہ کے ٹر چلے رہے، پیسے پوسے دے کے انہوں نے کی لبنا ہے۔ دل میں سوچ رہا، میرے پاس آئے، ان کو چھوڑ کے، مجھے نہیں پتا کس وقت آئے، میں پھر وہ گملے اور پھول دیکھ رہا تھا، تو اس طرح انہوں نے اپنا ہاتھ میرے
دانے کانے پہ رکھا تو گملے غائب ہو گئے، جڑیں نظر آنی شروع ہو گئی ان کے اندر سے۔ تو میں ایک دم حیران ہو گیا، میں پھر بھی چونکہ پٹھا سوچ رہا تھا نا، میں نے کہا میری آنکھوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، ہاتھ تو پھیرا لیکن آنکھوں میں گڑبڑ تھی نہ ہوتی تو سمجھ جاتا نا گڑبڑ تھی۔ تو میں نے کہا خیر، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھایا، پھر گملے سامنے آ گئے، چلے گئے۔ میں بھول گیا یہ بات، کوئی بڑا عرصہ بعد میں اسلام آباد میں تھا تو اپنے وہ کوٹھی کے گارڈن میں کھڑا تھا تو سب گملے غائب ہو گئے، جڑیں نظر آنے شروع۔ میں نے کہا شاید پھر میری آنکھوں، پھر مجھے خیال آیا بڑی پرانی بات ہے، مجھے یاد آ گیا یہ تے ابا جی نے ادو ہاتھ رکھیا سی تے کام ہویا سی۔ وہ میں کیا اج سمجھ آئیے، بڑا بڑا خوبصورت جملہ پڑا، کہنے نے آج بھی ابا جی دا ہاتھ ہے۔ بس 5 منٹ میں ختم کر دوں گا، زیادہ گھبرائیں نہیں، 5 منٹ سے۔ تو وہ مجھے سن 1980 میں نے احادیث کا دورہ شروع کیا، پھر میں نے درس نظامی اور سارا یہ کچھ کیا، لیکن مدرسے سے کسی سے نہیں پڑھا، پیسے کیا، شوق سب پڑھا تو سمجھ آئی کہ شریعت گملہ ہے اور اس کی جڑ روحانیت ہے، یعنی باہر شریعت ہے اور اندر روحانیت ہے۔ تو اگر باہر کے وضو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جو اولیاء کرام جو اندر سے وضو کرتے ہیں، جو اندر سے غسل کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ کتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، جو اندر کو بھی صاف کر دیتے ہیں، جو اندر کو بھی پاک کر دیتے ہیں، وہ کتنے پاک و طاہر ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں صرف جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کروں گا کہ آیات مقطعات میں جبریل نے کہا حضور سے الف، آپ نے کہا فہم تو، لام فہم تو، آپ نے کہا جبریل نے کہا میم، آپ نے کہا فہم تو، سمجھ گیا۔ ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے حضور خاموش رہے کہ جبریل ان کے معنی تم بھی جانتے ہو، اس کے معنی اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن الف لام میم کے معنی تم نہیں جانتے تھے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ میں جانتا ہوں۔ تو جو الف لام میم کے معنی جانتا ہو اس کو کون اقرا کہے گا؟ اس کو کون اقرا کہے گا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق جب اوپر سے آیا، 2 بار کے بعد اوپر سے آیا تو حضور سارے علوم سے واقف ہو گئے۔ جب اوپر سے آیا تو ایک شعر ہے میرا کہ جبریل نے سیکھا ہے یا سکھلایا ہے تجھ کو، اے کاش کوئی پوچھ سکے غار ہرا سے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اور آپ کے بھی سارے گناہ صغیرہ کبیرہ، میرے بھی اس محفل میں بیٹھنے، آپ کی طفیل میرے بھی گناہ اور ان حضرات کی طفیل میرے بھی گناہ اللہ معاف کرے، اور آپ سب کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔